بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا شکریہ جو تشریف لائے، جنہوں نے محفل کو سجایا، جنہوں نے بیان کیا، جنہوں نے نعت پڑھی، ہر ایک کا شکریہ۔ جب تک بنیاد کا علم نہ ہو، کس کا علم نہ ہو؟ ساتھ ساتھ سمجھتے جانا۔ جب تک بنیاد کا علم نہ ہو تب تک بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ علم کس کا ہونا چاہیے؟ بنیاد کا۔ جیسے شب برات آتی ہے شعبان کے مہینے میں، تو بنیاد کیا ہے؟ یہ رات بخشش والی رات ہے، یہ رات بخشش والی رات ہے۔ اب بنیاد بن گئی کہ ہم نے اس رات میں اپنی بخشش کروانی ہے، اور طریقہ بھی معلوم کہ صرف عبادت کرنی ہے، تقریریں نہیں سننی۔ کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، تقاریر نہیں سننی، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ بخشش۔ مقصد بخشش، بنیاد بخشش ہے، اس لیے تقاریر نہیں سننی۔ تقاریر تو سنتے رہتے ہیں، اصل مقصد کیا ہوگا؟ عبادت، بندگی کرنا، اور سب سے مشکل کام یہ بندگی کرنا ہے، کیونکہ عبادت میں دل نہیں لگتا، نفل پڑھنے میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، نعت پڑھنے میں لگ جاتا ہے، آسان کام ہے، درود پاک پڑھنے میں لگ جاتا ہے، آسان کام ہے۔ لیکن بنیاد ہماری آئی بخشش۔ شب برات، معراج شریف کی رات کا کوئی مفہوم نہیں، معراج شریف کی رات کا کوئی مفہوم حدیث پاک میں نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت کی رات نہیں ہے۔ معراج شریف کی رات بات کر رہا ہوں، 27 رجب کو جو احادیث آئیں گی اس کی بات نہیں کر رہا۔ تو جب ہم بنیاد کو ڈھونڈ لیں گے تو آپ کو لگے گا یار مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شب برات کی رات میں ہم نے صرف عبادت کرنی ہے، 15 شعبان کی رات، تاکہ بخشش ہو جائے، تاکہ بخشش ہو جائے۔ بنیاد بخشش۔ لیلۃ القدر کی رات آ جائے، 21، 23، 25، 27، 29، ہم سب کو چھوڑ کر صرف 27 کو عبادت کریں گے۔ ہم نے بنیاد کھو ڈالی۔ میرے نبی نے کنفرم نہیں کہا تھا کہ یہ 27 ہوگی، کہا تھا 21، 23، 25، 27 میں، 29 میں ڈھونڈو۔ ہم نے صرف ایک کو فکس کر دیا۔ میرے نزدیک نبی نے فرما دیا وہ کبھی 21 میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 23 میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29، یہ بدل بدل کر آتی ہوں گی۔ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس لیے لیلۃ القدر کی رات، عبادت کی رات، کیا ملے گا؟ 84 سال کی عبادت کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن میں نے آگے بتایا تھا، ثواب نہیں تلتے، نیکیاں تلیں گے۔ ثواب نہیں تلتے، نیکیاں تلیں گے۔ ثواب زیادہ کاؤنٹ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نیکیاں زیادہ کرنی، کیونکہ آپ کی نیکیاں تلیں گی، ثواب نہیں تلے گا۔ آپ نے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اللہ کریم نے فرما دیا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرا یہ دل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ عاشقوں والا ہونا چاہیے، ایسے ہی جیسے ابھی 84 سال کی عبادت کا ثواب ملنے لگا۔ کسی بھی لمحے یہ مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فکس کر دے کہ بس یہ نہیں، جب چاہے جس طرح چاہے وہ آپ کے چھوٹے سے عمل کو بڑا کر دے۔ کہتے داؤد علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، آپ نے اللہ کے آگے عرض کی کہ یا اللہ وہ جو ترازو ہے، تکڑی ہے، جس میں ہمارے اعمال تلنے ہیں، جس میں ہمارے اعمال تلنے ہیں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹایا، تکڑی دیکھی، ایک پلڑا جو تھا وہ مشرق سے لے کر مغرب تک تھا، اتنا بڑا وہ پلڑا تھا، مشرق سے لے کر مغرب تک۔ غش کھا کے گر پڑے، اٹھے،
عرض کی یا اللہ انہیں عمل کون کرے گا جڑا تھے برے پلڑے میں آئیں گے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم جس کے چاہیں گے اعمال بڑے کر دیں، جس کے چاہیں گے چھوٹے کر دیں۔ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اصل چیز کیا ہے؟ بخشش، امید رکھنا، عبادت کرنا، ہر وقت اور ہر لمحے عبادت کرنا۔ پھر بھی دیکھیں بیٹے، آپ لیلۃ القدر کی رات کو عبادت نہ کریں، آپ کو کوئی گناہ نہیں، آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں، ساری رات سوئے رہیں آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر فجر نماز نہ پڑھیں، فجر کی جماعت سے نماز نہ پڑھے تو آپ گنہگار ہیں، کیونکہ واجب چھوٹ گیا، فرض چھوٹ گیا۔ لیلۃ القدر کی ساری رات کی عبادت جو 84 سال کی عبادت ہے وہ ایک فرض نماز کے برابر نہیں، وہ ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہے۔ قدر کس کی ہے؟ فرض کی۔ اس لیے نقطہ یہ سمجھنا پڑا کہ ابھی ہم نے میلاد کے بارے میں بات کی، کسی ایک دوست نے بھی میرے توسل سے بھی کہا، سائیوں نے ایسے کہا، لیکن کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو جو سنا ہوتا ہے وہ بول گئے ہوتے ہیں، جو سنا ہوتا ہے وہ بول گئے ہوتے ہیں، الفاظ اپنے استعمال کر رہے تھے۔ میں نے بنیاد کئی دفعہ سمجھائی ہے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ذکر ولادت، میلاد النبی، اس طرح کی محفلیں نہیں ہوا کرتی تھی، اس طرح کی محفلیں حضور کے دور میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضور کا ذکر ہوتا تھا، صحابہ کرام کرتے تھے، حضور پر درود پڑھا جاتا تھا، صحابہ کرام پڑھتے تھے، لیکن اس طرح کی محافل جو ہیں وہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں اہل سنت علماء کرام، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نے بہت سے قانون بنائے، جس میں ایک تقلید کا قانون بھی تھا، ایک شریعت اور طریقت کا قانون بھی تھا، اور صوفیزم پر جو بنا تھا وہ بھی شامل تھا، اور مشاجرت صحابہ کا قانون بھی شامل تھا کہ جہاں پر صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیوں کی بات ہو تو تم نے سب صحابہ کو کہنا ہے سب اچھے، کسی کو برا نہیں کہنا۔ وہاں پر یہ قانون یہ بھی تھا کہ اگر اجتماعی طور پر آپ حضور کا ذکر کرنا چاہیں، میلاد النبی کرنا چاہیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے، ضرور کریں، کر سکتے ہیں۔ قانون کب بنا تھا؟ اس سے پہلے تقلید کا قانون کب بنا تھا؟ اس سے پہلے قانون نہیں تھا۔ یہ بنانے والوں نے سعودیہ سے پہلے جتنے حرمین شریفین میں علماء کرام بیٹھتے تھے یہ انہوں نے بنایا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سعودیہ سے پہلے حرمین شریفین میں جو اہل سنت علماء کرام بیٹھتے تھے انہوں نے تقلید کا قانون بنایا، انہوں نے شریعت اور طریقت کا قانون بنایا، وہ 10 عقائد بھی انہوں نے ہی بنائے ہوئے ہیں جو ہم اہل سنت علماء کرام کے بیان کیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی جو ہے آپ نے ہی بنایا۔ کیا؟ کون سا؟ میلاد النبی، ذکر ولادت ہو یا میلاد النبی۔ وہ جو عید میلاد النبی کے بارے میں اس نے کہا نا، میں نے کہا وہ اصل میں لفظ رکھنا، کسی عمل کا لفظ رکھنا یہ سنت ہے۔ ابرار کیا ہے؟ کسی عمل کا نام رکھنا کیا ہے؟ کیسے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ نام رکھنا کیا ہے؟ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نام رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ حج کے نام، حج افراد، تمتع، قران، نام رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کا نام رکھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے نام رکھ دیا میلاد النبی ٹھیک ہے، کسی نے نام رکھ دیا عید میلاد النبی ٹھیک ہے، کسی نے نام رکھ دیا جشن عید میلاد النبی ٹھیک ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا۔ لیکن میں نے جو کہا تھا عید کا لفظ اصل میں جو نا اہل تشریح حضرات وہ کہتے ہیں عید مباہلہ، عید غدیر ہم، یہ الفاظ وہ دیتے ہیں، شروع سے دے رہے ہیں اور ہم سب ان کی کاپی کرتے ہیں، رٹے رٹائے ہم سارے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ عید کا لفظ کن کی ایجاد ہے؟ ان کی ہے۔ ہم نے کیوں رکھا ہے؟ ہم تو ٹھیک ہے کرتے ہیں ذکر ولادت،
اس لیے ہم نے میلاد النبی ضرور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنا ضرور کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس کا کوئی طریقہ کار نہیں، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں، کہیں پر بھی کوئی طریقہ کار اہل سنت علماء کرام نے نہیں لکھا۔ طریقہ کار سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پروسیجر، میں مثال دے دیتا ہوں اس کی بھی آپ کو۔ طریقہ کار، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں وضو نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی، اگر قبلہ رمو نہ کریں تو نماز ٹھیک ہے، اگر ذکر ولادت میں کیا کریں کہ نہیں ہوتا؟ نہیں کوئی سمجھ آئی؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ذکر ولادت میں کیا کریں کہ ذکر ولادت نہیں ہوتا؟ کوئی اس میں فرض ہو، کوئی شرط ہو، کوئی لازم ہو؟ البتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کسی نے پوچھا جناب یہ جو داڑھی منڈے ہیں یہ نعت آ کر پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا داڑھی منڈے ہو یا چھوٹی داڑھی رکھنے والے، اگر وہ ممبر پر آ کر یا کھڑے ہو کر سب کے سامنے حضور کی نعت پڑھنے لگیں تو ان کو اتارنا لازم ہے، ان کی توہین کرنا لازم ہے کہ جن کی شکل حضور سے نہیں ملتی وہ نعت بھی نہ پڑھے۔ تھپڑ کہتے فرنچ کٹ داڑھی والے بھی باہر، شیو کرنے والے بھی باہر، پڑے گا کون؟ اچھا اب آپ کو پتہ لگ گیا، اب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ جو چھوٹی داڑھی والا وہ نہیں پڑے گا۔ اب جو چھوٹی داڑھی والا نہ تھا ہو تو ہم اسے روکیں کہ نہ؟ دیکھ لو، روکیں گے نا؟ وڈیو کر نہیں سکتا، وڈیو کر نہیں سکتا، انہوں کہنا میں عاشق رسول بھی ہاں، محبت رسول بھی ہے، اب روکیں گے نا؟ میں بنیاد اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بنیاد معلوم ہونی چاہیے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ داڑھی منڈا ہے اس کی توہین کرو۔ دوسری بات کہا کہ مولوی صاحب جاتے ہیں نعت ہاں جاتے ہیں اور جا کر 2 شاپر لیتے ہیں پر کے، اور کہتے ہیں پاجی میں نعت بھی پڑھی ہے تو شاپر بھی دیو، ڈبل شاپر وہ لیتے ہیں۔ جب وہ ڈبل شاپر لیتے ہیں تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ اس لیے محفل رکھتا ہے حضور کے ذکر کی، اس لیے محفل رکھتا ہے کہ کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور لوگ کے کھان واسطے ہی آن گے، اور جو لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں دونوں کو ثواب نہیں۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اولیاء کرام کا کام ہوتا ہے دماغ ہی صاف کر دیتا۔ نبی کو پہلے عزت دی، جس کی شکل حضور سے نہیں ملتی اسے نیچے اتار دو۔ دوسری بات کی جو ثواب کے لیے نہ جائے، حضور کے ذکر کے لیے نہ جائے، حضور کی محبت کے لیے نہ جائے، کھانا کھانے کے لیے جائے، ان دونوں کو ثواب نہیں۔ تھپڑ مار کر یہ دل صاف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دل اس طرح ہی صاف ہوتا ہے۔ پیار سے تو مانتے نہیں آپ لوگ، پیار سے تو نہیں مانتے آپ، پیار تو ترلے منتا بھی کر لو، لوگ ہی نہیں مانتے۔ تیسری بات کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ اپنے گھر میں میلاد کرواتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، گھر میں میلاد کرواتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ ہم نے شاید فرمایا کہ اگر وہ میلاد کرواتا ہے تو چاہیے یہ کہ سارے اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے تعلق توڑ دیں سارے کے ساتھ، وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اور میں آگے سمجھایا کرتا ہوں، ڈفرنس دیکھیں، آپ کے عشق کا ڈفرنس دیکھیں۔ مثال ہے، آپ کی والدہ کا جنازہ ہو اور آپ کے سجن بیلی وہاں نہ پہنچے، آپ کے سجن بیلی وہاں نہ پہنچے تو آپ ناراض ہو جائیں گے کہ یار میری والدہ فوت ہوئی لیکن کوئی محبت ہی نہیں آیا، مجھ سے پیار کرنے والے نہیں آئے۔ لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے، یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ،
فرض کفایہ کی ڈیفینیشن یہ لے لیں، ایک عورت بھی آ کر جنازہ پڑھا دے ہو جائے گا، ایک عورت بھی آ کے ایک جنازہ پڑھا دے، جنازہ ہو گیا، جماعت نہ بھی ہو ایک ہی پڑھا دے گا، ہو جائے گا۔ فرض کفایہ کوئی نہ آئے، دو آگے جنازہ پڑھایا، ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن آپ لڑیں گے کیونکہ نماز آپ کی والدہ کی تھی، جنازہ آپ کے والد صاحب کا تھا۔ جب بات آ جائے اللہ کی کہ بندہ نماز پڑھے، آپ لڑتے ہی نہیں ہیں۔ میں اپنے بیٹے سے نہیں لڑ سکتا، میں اپنے بھائی سے نہیں لڑ سکتا، لڑتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ نماز اللہ کی ہے نا، ماں اپنی ہے، اللہ بیگانہ ہے، ماں اپنی ہے، اللہ بیگانہ ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، تسی نہ معاف کرنا تھوڑی ماں دے جنازے تے کوئی نہ آئے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ لوگ معاف کرنے والے نہیں۔ تو گلہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ جو فرض کفایہ ہیں اس پہ ہم لڑیں۔ آپ کی شادی پر کوئی نہ آئے، بیٹی کی شادی پر کوئی نہ آئے، بھائی کی شادی پر نہ آئے، آپ لڑیں گے کیونکہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی دین پر نہ چلے تو ہمارے جو بھی نہیں رہی۔ بنیاد بیٹے بے بنیاد ہو گئے نا ہم لوگ۔ جب بے بنیاد ہو گئے، ہمیں زندگی کا مقصد بلا دیا گیا۔ میرا دل کرتا ہے کہ اتنی زوردار چیخیں ماروں، اتنی زوردار چیخیں ماروں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کروں، ان کو پکاروں کہ میری چیخوں سے عرش بھی ہل جائے۔ لیکن چیخیں مارنے سے بھی کام نہیں چلے گا، خود کو بدلنے سے کام چلے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نعت پڑھتا ہوں، بڑا رونا آتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بات سن لی، دوسری دفعہ جب اس نے کہا نا کہ میں نعت پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، مجھے بڑا رونا آتا ہے، میں کہا تم بدلتا نہیں ہے، روتا ہی رہتا ہے۔ تیرا رونا جو ہے یہ شیطانی ہے، تجھے اس طرف لگا دیا ہے، بس روتا جا، لیکن تو بدل نہیں رہا۔ بیٹے جب تک آپ بدلیں گے نہیں، نبی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کو پسند ہی وہی آتا جو بدل جائے۔ آپ میرے پاس آتے رہیں، جاتے رہیں، بدلے نا۔ مجھے پسند نہیں آئیں گے، اللہ کو کیا بات ہے، مجھے پسند نہیں آئیں گے، یہ بندہ بدل نہیں رہا۔ اتنی دیر تو نہیں لگاتے یار، اتنی دیر تو نہیں لگاتے کہ بندہ سنبھلے بھی نہ اور بدلے بھی نہ۔ ابھی کاشف بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا یار بس دل کرتا کچھ کرنے کو۔ کہتے صحیح کرتے تو رہتے ہیں آپ۔ بیٹے اگر میں کرتا رہتا ہوں نا، یہ طلب ختم نہیں ہو سکتی۔ کہتا مزید کرو، مزید۔ ابھی تم زندہ ہو، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ، ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھاؤ، ایک ایک بات سے۔ دیکھو بیٹے ہم سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، میں بھی اسی لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے بھی ابھی بخشش کروا کے اٹھنا ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا اس لیے کو آپ کو بخشواؤں گا، میرا نقطہ نظر بھی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر۔ اور معافی کا میرا جو کیا کہتے ہیں ویو پوائنٹ ہے، جو میرا نقطہ نظر ہے، معافی کا میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، وہ ابھی اس نے شفاعت کی بات کی نا، میرا جو نقطہ نظر ہے نا وہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بھی جاتا ہوں نا، تو وہاں پر بھی عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے میرے لیے ابھی سفارش کریں۔ ابھی وہ والی نہیں، شفاعت کبریٰ کی بات نہیں کرنے لگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے میرے لیے ابھی سفارش کریں کہ مجھے اللہ کریم دنیا میں بخش دے، مجھے اللہ کریم اس دنیا میں بخش دے۔ آپ میری سفارش کریں کہ اللہ کریم مجھے دنیا میں ہی بخش دے۔ اور بخشش اس کا پھر آگے جو میرا نظر آتا ہے، اپنا نظریہ میری نظر سے بڑا کریں۔ جب آپ مجھے بڑا نظریہ دیں گے نا، میں پھر آپ کو بڑا مانوں گا۔ اگر آپ میرے نظریے سے پلیں گے آپ چھوٹے ہیں، جب میں آپ کے نظریے سے پلوں گا تو میں چھوٹا، آپ بڑے بن جائیں۔ آپ کو بھی یہ خیال آنے چاہیے اور بڑے آنے چاہیے، آپ کی سوچیں بڑی ہونی چاہیے۔ ابھی میں نے
کیا بات کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگتا ہوں؟ میری سفارش کی جائے کہ میں دنیا میں ہی بخشا جاؤں، اور بخشش کا میرا انداز یہ ہے مانگنے کا کہ جو میں بخشش چاہتا ہوں وہ یہ ہونی چاہیے، یہ جو کرامن کاتبین نے لکھا ہے نا، برا ادھر والا اچھا ادھر والا برا، یہ سلیٹ صاف ہو جانی چاہیے، یہ سلیٹ مرتے دم تک یا مرنے سے پہلے یہ سلیٹ بالکل صاف ہونی چاہیے۔ دوسری بات، میرا نظریہ کہ جس جگہ پر بھی انسان گناہ کرتا ہے وہاں پر اثر ہوتا ہے، جیسے آپ نے حجر اسود کو جا کر ہاتھ لگایا، چوما یا استلام کیا، وہ آپ کی کل قیامت والے دن گواہی دے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اس طرح یہ زمین جو ہے جس پر آپ نے قدم رکھ کر برائی کی طرف گئے، وہ زمین نے بھی گواہی دینی ہے کہ اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا۔ پہلا میں نے کہا یا اللہ یہ غائب، دوسرا میں کہہ رہا ہوں وہ زمین بھی ہے وہ بھی صاف ہو جائے، وہ بھی کل قیامت والے دن گواہی نہ دے سکے۔ تیسری بات، فرشتے ہمارے اعمال اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، ہمارے اعمال اٹھا کر لے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہ فرشتے بھی گواہی نہ دیں، وہ فرشتے بھی گواہی نہ دیں۔ چوتھی بات، یہ جو میرے ہاتھ پاؤں ہیں نا، کل قیامت والے دن اللہ کریم نے ان میرے منہ پر مہر لگا کر نا ان سے کلام کروانا ہے، یہ بولیں گے کہ میں نے کیا 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 تھا، ان ہاتھوں سے کیا غلط کام کیا تھا، یہ پاؤں کس طرف رخ کر کے چلے تھے برائی کی طرف، ان نے بولنا ہے۔ میرے عذاب میرے خلاف بولیں گے، میں خود اپنے خلاف بولوں گا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کل یہ ان کو گویائی ملے، اگر میرے خلاف بولنے کی تو ان کو بولنے کی گویائی تو ملے، مگر میرے حق میں، میرے حق میں ملے، یہ میرے خلاف کبھی نہ بولیں، ان کو یہ بھی نہ یاد رہے کہ اس نے کیا 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 ہوا۔ یہ میں بخشش چاہتا ہوں، میری بات بڑے سمجھ گئے نا؟ کیونکہ اللہ کریم، اسی بات اس سے بھی بڑی اہم کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعمال پہنچائے جاتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ادھر سے بھی سارے غائب ہونے چاہیے، نشان نہیں ملنا چاہیے، ایسی بخشش میں چاہتا ہوں۔ پھر قرآن یہ فرماتا ہے کہ ہم جب کسی کی توبہ قبول کر لیتے ہیں ہم اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں ایسی توبہ چاہتا ہوں، میں ایسی توبہ چاہتا ہوں کہ جس میں سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، اور یہ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں، یہ میرا نقطہ نظر ہے، یہ میری سوچ ہے بیٹا، وہ لمحہ میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں اللہ کریم قبول کر لیتا ہے۔ میں بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں نہ ہو سکتا، مطمئن انسان قبر میں جا کر ہوگا، جب پتہ لگے گا نا آسانی ہو گئی ہے تب ہوگا، دنیا میں کوئی انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قبول ہو چکے ہیں اور ہماری منزل ہمیں مل چکی ہے تو بیٹے آگے کیا ہے؟ پھر تو آپ کو مر جانا چاہیے، نہیں ابھی کچھ کرنا باقی ہے، اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا، اس لیے زندہ ہے۔ اللہ اس وقت تک آپ کو زندہ رکھے گا جب تک آپ سے کام لینا ہے، جس وقت اس نے آپ سے کام نہیں لینا، اچھا یا برا، آپ کو موت دے دے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی نہ کوئی کام مجھ سے لے گا، جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے کوئی کام لے گا۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہم ایک سوچ کے ہوں، ابھی میں نے بیان کیا کہ خلافت عثمانیہ میں یہ قانون بنایا تھا میلاد کا، عرس کا، یہ ادھر بنے تھے، پہلے نہیں تھے بیٹے۔ کوئی کہتا نا یہ بدعت ہے، نہیں، کسی عمل کا نام رکھنا سنت ہے، یہ اتنی سب بات تو سمجھ میں آ گئی نا بیٹے، کسی کو سمجھ، کسی عمل کا نام رکھنا سنت ہے، اور میلاد کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ دو چیزیں آتی ہیں اس میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کی احادیث بیان کرنا، یہ کہلاتا ہے میلاد۔ اس کے بعد آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنا، کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کر کے وہ آپ کو اصالِ ثواب یعنی تحفہ نذرانہ بھیجنا، یہ میلاد ہے۔
سمجھ آئیے؟ تو میری بات ہی نہیں سن رہا. جو میری بات میں نہ سنے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات ہر بچہ سنے اور ہر بچے کو اس کا باپ یاد کرائے کہ میں نے سمجھایا کیا ہے. کل جاہل نہیں نکلنا چاہیے. ہر بچے کو بار بار سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اصل کیا ہے. ابھی میں نے کیا بتایا؟ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے حضور کا ذکر کرنا، حضور کا ذکر کرنا، سیرت بیان کرنا، احادیث آپ کی سنانی، ہر وہ عمل جو سرکار سے منسوب. اور دوسری بات، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اگر قرآن خوانی کی ہے، اگر آپ پر درود پڑھا ہے، کوئی آیت کریمہ پڑھے ہیں آپ نے، کوئی بھی عمل کیا ہے اللہ واسطے، وہ حضور کو تحفۃ نذرانہ در بھیجنا، یہ ہے میلاد. ابھی ہم یہ محفل ختم کریں گے تو کس کو تحفۃ نذرانہ بھیجیں گے؟ کیا ہوگا یہ؟ ہاں تو بڑا کام ہے. آپ گھر میں بیٹھیں، امجد صاحب اپنی بیگم کو نعت سنائیں، اس نے سن لی، وہی کسالے ثواب کر دیں، ہو گئے. کوئی بڑا کام نہیں. اجتماعی طور پر تو کوئی لازم ہی نہیں ہے کوئی اجتماعی طور پر کریں. آپ اکیلے درود پاک پڑھتے جائیں، آپ اکیلے قرآن پاک پڑھتے جائیں اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفۃ نذرانہ تن بھیج دیں. کیا ہو گیا؟ ہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جنڈیوں سے تعلق ہے، نہ اس کا 12 ربیع الاول سے تعلق ہے، نہ اس کا اس مہینے سے تعلق ہے. اس کا کسی مہینے سے تعلق نہیں ہے، کسی دن سے تعلق نہیں ہے، کسی رات سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہمیشہ سے ہے، جب مرضی کرے. قانون اصول یہ ہے کہ جب مرضی کرے حضور کی بات، آپ کا میلاد ہوتا. یہ ہمارا نا رسم و رواج ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، پشوری ہوتا ہے. ذرا کس بات پر؟ میلاد کا مہینہ آ گیا، مبارک جو میلاد کا مہینہ آ گیا. ارے بابا، میلاد کا مہینہ ربیع الاول، ہم یہ کہیں گے کہ حضور کا وصال اور حضور کی پیدائش جو ہے یہ 12 ربیع الاول کول لے لیتے ہیں نا. لیکن آپ پورے سال پر محیط ہیں، آپ پورے سال پر محیط ہیں. اسے دن میں قید نہ کریں، اسے رات میں قید نہ کریں، اسے کسی مہینے میں قید نہ کریں. میرا نبی ہر دن میں ہے. یہ اپنی سوچ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس یہ میلاد کا مہینہ آ گیا. اس کا تعلق ہی نہیں ہے میلاد سے. تو کیا 12 ربیع الاول کو کرنا نہیں؟ میں نے کب منع کیا؟ میں تو کہتا ہوں جب مرضی کرے. میں نے کو محسوس کیا کہ 12 جب مرضی کرے، جس وقت مرضی کرے. آپ کل چیلم تیجا دسواں اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں، دن محسوس کر کے نہ کرے، جب مرضی کرے. تعین ہے ہی نہیں، جب مرضی کرے. اصالے ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ اور اگر آپ کل چیلم تیجا دسواں کر کے پورا سال اپنے ماں باپ کو یاد ہی نہ کریں تو کیا پہنچے گا؟ ان کو دکھ نہیں ہوگا؟ وہ سال بعد ہی یاد کر دے ہو، وہ صرف ربیع الاول چی کہانیاں سنا دے ہو. میں اس قابل نہیں کہ مجھے دل میں رکھا جائے. آپ کی نس نس میں حضور سمائے ہونے چاہیے، آپ کی رگ رگ میں حضور سمائے ہونے چاہیے، ہر عمل میں حضور یاد ہونے چاہیے. جب حضور ہمارے اندر نہیں ہے تو بیٹے کہاں ہیں؟ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس کو میں اس طرح لیتا ہوں، جس قدر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مطالعہ کرتے ہیں، حضور کو مطالعہ، یاد کرنا بات کی بات، حضور کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جس قدر آپ کرتے جاتے ہیں اس قدر حضور آپ کے اندر ہے. ساتھ ہی نقطہ ملتا چلا جاتا ہے. ایک لمحہ بھی غفلت نہیں ہوتی. جب بھی بات آتی ہے بات سرکار تک آ کر رک جاتی ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا. ابھی میرا ایک دوست تھا تو کہتے ہیں میں موٹر وے پر ہوں تو یہاں پر جگہ نہیں مل رہی، 6 بجنے لگے ہیں، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو عصر اور مغرب کٹھی کر لیں. میں نے اسے کہا بیٹے ظہر اور عصر کٹھی کی جاتی، مغرب اور عشاء کٹھی کی جاتی، عصر مغرب کٹھی نہیں کی جاتی، کیونکہ عصر 20 منٹ پہلے پڑھنی ہوتی، واقعی مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. اس لیے عصر مغرب کٹھی نہیں ہوتی، ظہر اور عصر کٹھی ہوتی ہے. ظہر فرض کرے 4:40 پر عصر ہو رہی ہے تو 4:35 پر تو 2 پڑھ لے، اور اس کے بعد 4:40 پر تو عصر کے 2 رکعت پڑھ لے کیونکہ تو مسافر ہے. یہ ہوگی کٹھی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی 7:43 پر عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ 3 فرض جو ہیں 7:35 پہ پڑھ لیں،
اس کے ساتھ ہی عشاء کا ٹائم شروع ہوگا تو 4 رکعت پڑھ لیں یا 2 رکعت پڑھ لیں. آپ نے نماز کو اکٹھا کر دیا. اب میں نے اسے مسئلہ بتایا. میں خوش قسمت انسان کے لوگ مجھ سے دین سیکھتے ہیں. جہاں کوئی پھنس جاتا ہے تو مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے یہ حضور کے ساتھ ہے. یہ فقہ بھی جانے گا, یہ قرآن بھی جانے گا, یہ حدیث بھی جانے گا, یہ قانون و اصول بھی جانے گا. یہ ہمیں راہ لگا دے گا, ہمیں راہ دکھا دے گا اور گمراہ نہیں ہونے دے گا, کیونکہ پل پل تو حضور کے ساتھ ہے. جب تک حضور کے ساتھ ہے تو پھر مزہ ہی مزہ ہے. یہ نہیں کہ میں مدینے میں ہوں تو حضور کے ساتھ, میں ایسا چاہتا ہی نہیں. میں جہاں پر ہوں حضور کے ساتھ, میں حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں. وہ جیسے وہ نعت پڑھتے نا, کبھی کبھی زہیبی پڑھتا ہے, اندر سے نکل جاؤں تو صفر ہو جاؤں, صفر ہو جاؤں. عمر بھی پڑھا کرتا ہے کہ آپ میرے اندر سے حضور نکل جائیں تو میں زیرو ہو جاؤں, میں کچھ بھی نہیں. میں آپ کو موت یاد کروا سکتا ہوں. مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے, جب اللہ چاہے گا آپ کا دل بدلے گا. میں نہیں بدل سکتا, میں نہیں بدل سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹے؟ آپ کسی قبر انور پر جائیں اور کہیں بابا میں نے ایم اے اسلامیت کی تیاری کرنی ہے, کی کوئی نہیں ہوئی, اندر ہی سارا کچھ یاد ہو جائے. کبھی کر کے دیکھیں, ہوتا ہے؟ ہوتا ہو. آپ صرف اور صرف کسی مزار پر یا کسی پیر کے پاس دنیا داری کے لیے جائیں, رزق کی بہتری کے لیے جاتے ہیں, یا اولاد کے لیے جاتے ہیں, یا اپنی بیماری کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا نقصان ہو چکا ہے, اور وہ ایک ٹیوا لگا کر کام آپ چلا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ کی قدرتیں ہمیشہ آپ کے کام بنائیں گے. اب ایک دوست نے کہا کہ میں کہا وہ فلاں دوست نے نہیں آنا, کہتا ان کی بیٹی کا نا پریگننسی کیس ہے. ٹھیک ہے, اس نے بات کر دی, میرے دماغ میں آنے لگ پڑا. میں کہ ابھی ان کو کتنی تکلیف ہوگی بیٹی کو, کیا کیا مسائل ہوں گے. اگر ان کے گھر بیٹا نہ پیدا ہوا, بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا پرابلم ہوگی, بیٹا پیدا ہوگا تو کیا خوشی ہوگی. میں نے کہا یا اللہ جو مرضی ہے ہر ایک کو بیٹا ہی دے, تو ہم خوش بیٹے سے ہوتے ہیں, ہم خوش بیٹے سے ہوتے ہیں, بیٹی سے نہیں ہوتے. میں نے جھوٹ کہا ہے؟ ہم خوش بیٹے سے ہوتے ہیں, بیٹی سے نہیں ہوتے. یہ ہمارا دنیاوی پرابلم ہے, دینی نہیں. یہ ہمارا دنیاوی رسم و رواجی پرابلم. تو میں نے کہا یا اللہ مہربانی فرمانا, ان کو خوشی دینا, نعمت دینا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. دنیا بھی تو بہت ضروری ہے نا, دنیا بھی بلی مانگنی چاہیے, آخرت بھی بلی مانگنی چاہیے. تو دل پر جب کوئی چیز آتی ہے نا, وار ہوتی ہے, کہتے نہیں اچھا ہونا چاہیے. تو میں لاکھ کوشش کروں کہ میں آپ کو کچھ سنوار دوں کس طریقے سے, لیکن بیٹے پڑھنا آپ کو پڑے گا, پڑھنا آپ کو پڑے گا, اور اتنا پڑھنا پڑے گا, اتنا پڑھنا پڑے گا. کہتے قرآن اتنا پڑھو کہ قرآن تم سے باتیں کرنا شروع کر دے. قرآن اتنا پڑھو کہ وہ تم سے باتیں کرنا شروع کر دے. باتیں کس طرح ہوں گی؟ آپ کو بات کریں گے تو ساتھ ہی قرآن آ جائے گا, ساتھ ہی حضور آ جائیں گے, باتیں کریں گے آپ کے ساتھ. میں نے ابھی بتایا نا کہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو سرکار بس اتنا تو پڑھ لیا ہوگا نا, اتنا تو مزہ آتا ہے نا. ابھی میں نے آپ کو کیا کہتے ہیں میلاد کی ڈیفینیشن بتائی نا. بیٹے کیا کوئی مولوی ایسے بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا. ایک جگہ پر ساری رات میلاد کے متعلق بات ہوتی رہی, میلاد جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے. میں نے ایک بندے کو جن کا جاننے والا تھا, محبت کرنے والا, میں کہ ان سے ایک سوال کرو. ایسا کیا؟ میں نے کہا اگر میلاد نہ منائے تو کوئی گنہگار ہے؟ انہوں نے پوچھا حضرت اگر میلاد کوئی نہ منائے تو گنہگار ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا جس کے منانے سے اور نہ منانے سے کوئی گنہگار ہی نہیں ہوتا, تو اتنی ساری رات آپ نے اس پر لگا دی. کبھی فرض کا بھی بتائیں کہ ایک فرض کا کیا مزہ ہے, ایک فرض کا کیا مقام ہے, وہ بھی تو کبھی بتائیں. ایک سجدہ کرنے کا, ایک رکعت پڑھنے کا کیا معاملہ ہے؟ ایک رکعت کا, ایک رکعت پر آپ ہزاروں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں, قرآن پر عمل کرتے ہیں. قوموا للہ قانتین, ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بھائی. حدیث پر عمل کرتے ہیں, یہاں پر کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کرتے کہ نہیں کرتے؟ پھر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں, پھر آپ ثنا پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو حضور نے فرمایا بندہ میری ثنا کر رہا ہے, بندہ میری ثنا کر رہا ہے. نورانی نماز
کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہر نمازی سے کہتا ہے، مجھ سے نہیں کہنا. جب تو بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا وہاں تجھے بھی آئے گا. الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ فرمائے گا دیکھ مجھے رحمان رحیم مانگتا ہے. مالک یوم الدین مانتا ہے قیامت کے دن کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو مانگے دے دو دے دو. تو ہم تو مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا ہمیں راستہ دکھا دے، راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا. میرے نبی، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، ہم ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہم بھاگنا نہیں چاہتے. جیسے انہوں نے کہا نا ایمان کی حلاوت ہے کہ ایسی لذت پڑ جائے، ایسی چس پڑ جائے، پیچھے جانا ہے ہی نہیں. کیوں پیچھے جانا ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھنا کیوں ہے؟ جو بندہ غلام ہوتا ہے نا، غلام اور غلام آزادی مانگتا ہے، آزادی. اور آزادی اس قدر اس کے اندر ہوتی ہے کہ غلامی میں اگر اس کو کوئی تھپڑ مارے، کوئی ڈنڈا مارے، اور اگر خون کا ایک قطرہ بھی نکلتا ہے نا، وہ کہتا ہے آزادی آزادی آزادی. وہ غلام آزادی مانگتا. آپ نے بندگی مانگ لی. آپ کو لاکھوں سے پہلے نظر آئے، آپ کی دنیا کام نہ آئے، آپ کا کوئی بھی کام نہ آئے، آپ کو فقیری آ کر ڈرائے، آپ کو بھوک آ کر ڈرائے، آپ کو کچھ بھی ہو جائے، آپ کہے سب کچھ اپنی جگہ پر، میرا اللہ اپنی جگہ پر. اگر اس کی طرف سے راستے بند ہیں میں کھولنا بھی نہیں چاہتا. جب وہ کھولے گا تو پھر چلا جاؤں گا. کس لیے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں جنت کے دروازے پر بھی کھڑا ہوں تو اندر نہیں جاؤں گا، دروازہ کھلا ہوگا جب تک میرا اللہ نہ فرمائے اندر آ جائے. جب تک اللہ نے راستے بند کیے ہیں کھولنے بھی نہیں ہیں. جب وہ چاہے گا کھل جائیں گے. خدا کی قسم وہی کھولتا ہے، کوئی اور نہیں ہے. وہی ہے، وہی ایک، وہی آپ کو سب کچھ دینے والا، ایک ہی کافی ہے. دوسرے کسی کی ضرورت، پیر کی بھی ضرورت نہیں ہے یار، اللہ کی ضرورت ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ پیر کی ضرورت اس طرح نہیں ہے. نہ نہ نہ، پیر راہبر ہوتا ہے، راہزن نہیں ہوتا. پیر راہبر ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا. ڈاکو نہیں ہوتا، راہزن نہیں ہوتا. میں آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ گمراہ کرنے کا مطلب میں نے اللہ سے پھڈا لے لیا. میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا اپنے رب کی طرف آنے کا. کیوں؟ میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دو. یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے. اگر میں آپ کا تعلق اللہ سے نہ جوڑوں تو میں اللہ والا ہی نہیں. ابھی میں نے جتنی باتیں کی آپ غور و فکر سنیں سمجھیں تو میں نے آپ کو مسائل میں بھی بتا دیا کہ یار اس کا تعلق کیا ہے. اس کا تعلق نہ مہینے سے نہ سال سے، جب مرضی جس چاہیں حضور کو یاد کریں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو لوگ کرتے ہیں اور چوری کی بجلی کا کام کرتے ہیں، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کبھی کبھی. انہیں سارے میٹر نہ لگائے ہوتے ہیں. آپ اپنے ایمان سے بتائیں حضور علیہ السلام چور کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے ہاتھ حضور نہیں کاٹ رہے ہیں، ان کے نام پر ہی چوری کر رہے ہو. ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کے بندوں، عقل ہی نہیں دی کسی نے، عقل ہی نہیں دی کہ یار ہم پیسے کا کریں نا، لگائیں بتیاں لگانی لگا لیں، اور یار پیسے کے لگائیں. وہ ساری جب وہ کیا کہتے ہیں جتنی لائٹ کنزیوم ہوگی، الیکٹریسٹی کنزیوم ہوگی، وہ سب کو پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ پورے محلے وہ تقسیم ہوئے گی. آپ سب کے چور نکلے، ان کو بجلی کا بل زیادہ کروانے میں چور کون نکلے؟ آپ لوگ. سب کا وبال آپ نے لینا ہے. عقل ہی نہیں ہے، بالکل عقل نہیں ہے. اور سارے لنگر کے لیے جاتے ہیں، اللہ واسطے کوئی نہیں جاتا. مجھے ایک چہرہ ایسا محبت والا چاہیے، خدا کی قسم، جس کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو کہ یار میں نے اس سے ایسا بننا. میرا دل کرتا ہے مجھے ایسا کوئی چہرہ ملے. چلو میں اور مثال دے دیتا ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا چہرہ مجھے محبت سے دیکھے کہ وہ میری زندگی بدل کے رکھے. وہ مجھے اتنا پیار اور محبت سے دیکھے، مجھ سے سیکھنے کے لیے کہ مجھے پتہ لگے کہ یار میں نے اس کو سکھانا تو اپنا کرائٹیریا مینٹین کرنا پڑے گا، مجھے بدلنا پڑے گا اس کو سکھانے کے لیے. اس لیے مجھے پڑھا پڑھنا پڑے گا. مجھے ایسا چہرہ چاہیے، ایسا شاگرد چاہیے، سمجھ لیں، ایسا چاہیے جو مجھے اتنے پیار اور خلوص سے دیکھے اور سیکھے. مجھے پتہ ہوں کہ یار اس کو سکھانا ہے. میں ایک مثال دوں. میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس گیا تو
حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا محمد رضوان سفید رنگ کا لباس پہننا چاہیے. میں نے ان کی طرف دیکھا, ان کے کپڑے رنگین تھے, ان کے کپڑے رنگین تھے. میں نے کچھ نہیں کہا. آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا اصل میں نا ہماری بیوی جو ہے نا اب وہ کپڑے دھو نہیں سکتی, بوڑھی ہو گئی ہے نا, اور جو نوہیں ہیں میں ان سے کام لینا نہیں چاہتا, اس لیے میں کپڑے رنگین پہن لیتا ہوں تاکہ تکلیف نہ ہو. یہ میں اپنے لیے ان کے لیے کرتا ہوں. میں نے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن اس کے بعد میں نے کبھی ان کو رنگین کپڑوں میں نہیں دیکھا. کیوں؟ کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ میں نے ان کو رنگین کپڑوں میں کیوں نہیں دیکھا؟ یار بتائیں نا, میں نے ان کو رنگین کپڑوں میں کیوں نہیں دیکھا؟ کوئی جواب تو دے یار. کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ سیکھنے والا ہے, یہ ہر لمحہ سیکھے گا, اس لیے انہوں نے خود اپنے اندر تبدیلی لائے اور اس کے بعد رنگین کپڑے نہیں پہنے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ سیکھنے والا آ گیا. پھر خود انہوں نے ارشاد فرمایا محمد رضوان کبھی بھی کوئی بات میری طرف سے کہنی ہو کہ یہ سائیوں نے فرمایا کہہ دینا, چاہے میں نے کہی ہو نہ کہی ہو, کہہ دینا, سمجھو میری طرف سے. محبت, ان کو کتنا یقین ہے کہ یہ غلط نہیں کرتا, یہ غلط کہتا نہیں, یہ اتنا اچھا ہے کہ میری طرف سے جھوٹ بھی نہیں بولے گا. اس لیے جو سیکھنے والا ہوتا ہے بدل کے رکھ دیتا ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس نے مجھے بدلنا, میں وہ چہرہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے بدل کر رکھے. اتنے پیار اور محبت سے سیکھنے والا, ایک ہوتا ہے دیکھنے والا, وہ بات دیکھنے والے ہی ہوتے ہیں, وہ صرف دیکھنے والے نہیں, بدلنے والا, اندر سے بدلنے والا بیٹا ہو. جب تک آپ میرے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. ایک مثال ہے, آپ کوئی بھی بندہ اسکول جاتا ہے, بچے مرے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, میں جب بی اے میں پڑھتا تھا نا تو میں ایم اے کے نوٹس جو تھے نا ان سے بی اے کے پیپر دیتا تھا, تاکہ جو استاد ہے نا پڑھے تو اسے پتہ لگے پڑھے لکھے نے لکھا ہے, ان پڑھ جاہل نہیں لکھا یہ مضمون, یہ پڑھے لکھے نے لکھا ہے. تو میں اس سے نمبر گین کر لیتا تھا. بات سمجھ آ کے نہیں آ گئی؟ اسی طریقے سے جب بچہ پہلے ریڈی ہو کر جائے گا نا, میں نے استاد سے پوچھنا ہے, استاد بھی سکھانے والا بنے گا, اس کو بھی ذرا یاد کر کے آنا پڑے گا کہ بھائی مجھ سے آپ کو پوچھنے والا آ گیا. ہم میں سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ہم موجود ہیں, پوچھتا ہی کوئی نہیں. اور نیند موت کی وجہ سے نہیں, محبت کی وجہ سے نہیں آنی چاہیے. موت تو چھوٹی لیول پر آ جاتی ہے نا, موت زیرو ہو جاتی ہے جب محبت ہو جاتی ہے. محبت سے جب اٹھنا نا پتہ ہے صبح تک جھٹپٹ نہیں ہے یار, محبت سے اٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, ڈر کے اٹھنے کا مزہ کچھ اور ہے. اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت, ایک طرف تو دونوں برابر ہیں. اللہ کا ڈر بھی محبت سے ہی ہوتا ہے کہ یار محبت چھوٹنا چاہے, لیکن جس کے ڈر میں ہونا کہ کٹ پینی ہے یار, جہنم میں جانا ہے, وہ ڈر اور طرح کا. محبت کا ڈر کیا کہے گا؟ محبت کا ڈر کہے گا کہ یار کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت چھوٹ نہ جائے, اللہ رس نہ جائے یار, اللہ کا دامن چھوٹ نہ جائے. وہ محبت اور ہے. ڈر کی محبت ہوتی ہے کہ کٹنا پوے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, اس کی بات کر رہا ہوں اس محبت کی جو لے کر چلے گی کہ بندے کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا, کہتا ہے میں نے آگے بڑھنا. تسلی نہیں نہ ہوتی, تسلی نہیں ہوتی کہ یار ابھی کچھ کیا نہیں, ابھی تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میرے ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے. ہمارا کام بٹے عام نہیں ہوگا انشاءاللہ, خاص ہی ہوگا. ہاں, نہ میرا کسی جماعتوں کے ساتھ دوڑ ہے, نہ کسی علماء سے دوڑ ہے, نہ کسی پیروں کے ساتھ دوڑ ہے. میرا علیحدہ ہی معاملہ ہے, میرا سب سے علیحدہ ہی معاملہ ہوگا. اور علیحدہ معاملہ اس قدر شدید ہوگا, جیسے میں نے ابھی آپ کو میلاد کا چھوٹا سا مفہوم سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ بتا دیا بے نمازی کے گھر میں, بتا دیا داڑھی منڈا ہو تو, اگر کھانے کے لیے کوئی آئے تو بتا دیا, نام رکھنا سنت ہے, کوئی پروسیجر ہے نہیں. لیکن اگر قرآن خوانی کر کے درود پڑھ کر دے یا حضور کی ذکر کر لے
احادیث کی صورت میں، نعت کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، یہ سب کیا کہلائے گا؟ میلاد. بس یہی سمجھانا تھا. اگر میرے بچوں کو سمجھ آ گئی اور آگے سمجھانے والے بن گئے، میں کامیاب. میں کامیاب کہ آپ اس قدر آسان انداز میں دوسروں کو سمجھانے لگ پڑے تو میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ میں نے آپ تک بات پہنچا دی، چھوٹی سی صحیح، کوئی بڑی نہیں. اگر ساری زندگی میلاد نہ کیا جائے تو جیسے ابھی اذان ہوئی، میں نے انگوٹھے نہیں چومے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا یہ انگوٹھے، کہا کہ اگر کوئی بندہ انگوٹھے چومنے والوں کو برا نہیں کہتا اور آپ چومتا نہیں ہے تو یہی قانون ہے مستحب عمل کا کہ وہ ساری زندگی نہ چومے، کوئی گناہ نہیں. آپ انگوٹھے نہ چومنے پر لڑیں گے کہ ہمارے یہاں پر جو بھابی دی پہچان کے رکھے انگوٹھے نہ چومے بھابی. میں نے آپ کو اصل اہل سنت کا قانون بتایا، اصل اہل سنت کا قانون بتا دیا کہ انگوٹھے چومنے کا قانون کیا ہے. اگر وہ کسی کو برا نہیں کہتا، خود نہیں چومتا تو یہی قانون ہے، نہ چومے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی میلاد بناتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بناتا کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھو سر سے لے کر پیر تک وہ سرکار کی تصویر ہے کہ نہیں ہے. یا میری داڑھی نہیں دس دیتا میلاد والا، وہ میرا اے نہیں دستا میں میلاد والا، اور تو نتیجہ ہی ہے کہ میں اس طرح ہی کرا. نہیں، میری نسلوں میں سے خیر نکلنی چاہیے. میں اگر آپ لوگوں کو نہ سکھا سکا تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا کہ اتنی چھوٹی جی گل، کیونکہ استاد وہ ہوتا ہے کہ آسان انداز میں سمجھا دے. ہمارے یہاں پر جو ویلاگ بنتے ہیں نا سارے کے سارے، وہ ہے کنجریوں کے، وہ ہے تماشبین کے، وہ ہے گانے وانے والوں کے. اس سے بہتر انڈیا میں جو بنتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں ان کے بنتے ہیں استادوں کے. اتنے شاندار ہوتے ہیں، اتنے شاندار ہوتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں وہ لوگ کہ تاکہ بچہ جو پڑھنے والا اسے بھی پتہ چل جائے ہاں بھئی سورج کے قریب جو ستارہ ہے وہ زیادہ گرم ہے کہ پیچھے والا، مرکری زیادہ ہے کہ وینس کا زیادہ گرم ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے. اتنے آسان انداز میں سمجھاتے ہیں. ہمارے یہاں بنتے نہیں ہیں. جو سیکھنے والے ان سے سیکھ رہے ہیں، کافروں سے سیکھ رہے ہیں. ہم تو سکھانے والے ہی نہیں ہیں بیٹے، ہم تو ڈرام بازی کر لیں گے. ہمارا سارا پیسہ یقین مانے دنیا داری میں گزر جاتا ہے. اللہ کے نام پر نہیں لگ رہا. اللہ کے نام پر لگے دین بڑھے گا. اللہ کے نام پر لگے تو دین بڑھے گا اور دین سب کو سمجھ میں آ جائے گا. تو مجھے امید ہے کامل ہے. آپ میرے ساتھ تو کھڑے ہوں گے نا، کیونکہ وہ لفظ سیکھا تھا نا، ہونے دل دے کے نکھاریں گے نہلے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی کہ حضور اگر ہمارے ہوتے آپ کا دین نیچے آئے، لعنت ہے ہم پر، آپ کے دین کو نیچے نہیں آنے دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ زندہ ہیں تو پھر شرمندہ ہیں. شرمندہ نہیں ہوں گے. حضور کے در پر بھی جا کر میں شرمندہ نہیں ہوتا. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں حضور کے در پر آیا ہوں، ان کی نظر مجھ پر ہے اور میں ان سے محبت کرنے والا، ان کی بات کو ماننے والا ہوں، ان کو دین کو آگے پھیلانے والا ہوں. اتنا مجھے پتا ہوتا ہے. اللہ کا یہ شکر ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کے فیضان سے ہمارا سینہ منور رہتا ہے. اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اگر ان کی بات ہو جائے دل تڑپتا ضرور ہے. اگر حضور یہ ارشاد فرمائیں کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہے، ساری رات فکر پڑ جاتی ہے کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. اب اس کو بدل دیتے ہیں، کل جھنڈا کس نے لینا ہے؟ حضور بھی لینے کے لیے تیار ہے. جھنڈا چکنا جائے حالے آواز بھی صحیح ہے. بیٹے جھنڈا کون اٹھائے گا؟ جو جھنڈا اٹھائے گا نا کام اسی کا. آپ کو یاد بھی ہوں گے نا غزوہ موتا، وہ بھائی صاحب نے زیادہ پتا ہوتا ہے جی گلا مینو گھٹ پتا ہوتا ہے. غزوہ موتا میں جب وہ جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ کیا ایک ہاتھ کٹ کے اور جھنڈا اس طرح ادھر پکڑ لیا، یہ ہاتھ کٹ کے تو ایسے کر کے پکڑ لیا، اور جب گرے تو ایک دوسرے صحابی نے پکڑ لیا. 3 صحابیوں کے نام آتے ہیں، میرے نام بھول گئے. اس کا بھی ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر تیسرے نے پکڑ لی. اور حضور ساتھ ساتھ کمنٹری کرتے جا رہے ہیں. غزوہ موتا ہو رہی ہے اور حضور کمنٹری کرتے جا رہے ہیں. جعفر ابن طیار شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، ایک اور صحابی یہ بھی شہید ہو گئے، اور جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا. لڑائی ادھر ہو رہی ہے، کمنٹری ادھر ہو رہی ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں. انہوں نے کہا نکلو یہاں سے بھاگو، ہمیں ابھی مینجمنٹ کر کے آنا چاہیے. انہوں نے ساری فوج کو بچا کر نہ باہر لیا.
اور واپس آئے تو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا اتنے مر جانا سی, شہید ہو جانا سی, آگے تو گئے واپس. حضور نے فرمایا کہ نہیں, یہ گدڑ نہیں ہے, یہ شیر ہے, اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, سیف اللہ ہے یہ. لوگوں کو بچا کر لے کر آ گیا. ان کو معاملہ تھا کہ کبھی پیچھے ہو کر بھی کھیلنا پڑتا ہے, کبھی آگے ہو کر بھی کھیلنا پڑتا ہے. اکیلا آدمی, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہے, لاکھوں بندے ادھر ہیں. اس بندے نے کہا, خالد بن ولید نے کہا کہ تم لوگ ذرا ریسٹ کرو یار, 10 دن میں 10 بندے جو میں لاکھ نو سنبھال کے آواں گا. انہوں نے کہا 20 لے لے, کہنا 10 بھی بڑے نے, کہنے تو 20 لے کے جا. وہ 20 کے 20 لے کر گئے اور 1 لاکھ کے جرمٹ کو ان سب نے سنبھال کے رکھا, باقی سارے سوئے رہے. ذرا تجھ ریسٹ کرو, میں سنبھالا نا یار, جگرا دیکھا کرے. داد دینے کو دل کرتا ہے نا, کسی طرح سامنے آئے تو خالد بن ولید کا منہ چوموں گا. سیف اللہ ہے نا یار, مزہ آتا ہے نا کسی دن سامنے آئے. کیونکہ کہتے ہیں حضور نے نہیں ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابی کی زیارت کی, یعنی ان کو دیکھا, خواب میں نہیں, یعنی ان کو دیکھا, اس پر جہنم کی آگ جو ہے ختم. جس نے میرے صحابی کو دیکھا, ترمذی شریف کی حدیث پاک. تو اس لیے کبھی سامنے آئے, گلا دے گل لڑے اسی کوئی نہیں ہے کہ گلا دے گل لڑ گئے, اسی کام کرنے والے دن پیدا ہوئے. اس لیے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے, اٹھانے والا بنے. یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی گل سرکار کسی اور دے دو, میرے ہوندے تو نہیں دینا چاہیے, میرے ہوندے تو نہیں دینا چاہیے. میں کہوں گا جھنڈا میرے دیو, کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے. اج بھی جھنڈے تقسیم ہوندے نے پتر, سمجھا کرو. اج بھی جھنڈے تقسیم ہوندے جائے, نہیں کہ بند ہو گئے نے. خیبر تے کلے نہیں فتح کرنے, دین نو زندہ کرنا. جھنڈے حالے بھی موجود نے, صرف اپنے آپ کو ذرا تھوڑا جہا بدلنا پڑتا ہے, مارنا پڑتا ہے, اپنے اتنے جبر کرنا پڑتا ہے اور صبر کر کے رکھنا پڑتا ہے. میلاد کی حقیقت سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ میں آ گئی, بس چیخا مارن کا دل کرتا ہے, وہی رہ گئی ہیں. لیکن وہ واجدی ہیں نا, عادت پہ ہی سی. شیخو پورے میں تھا تو ہمارے پھر مشرم تشریف لائے شیخو پورے میں, جگہ نام مسجد کا بھول گیا. یوسف صاحب وہاں پر تھے, وہ تھے کیا نام ہے, امام مسجد یہاں بیان کرنے والے. تو حضور کی بلا عالم جب انہوں نے کہا جی یہ اللہ والے آئے ہیں, یہ آپ کو ذکر بتائیں گے. حضور ابراہیم کھڑے ہوئے, اب وہ انہوں نے بات شروع کی. اب میری محبت کا عالم دیکھیں کہ میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, دیکھ میں چہرہ رہا ہوں, دل میرا ایسے جیسے پھٹ جائے گا. اتنی تیز لائٹ, ایسی تجلی سینے پر پڑ رہی ہے کہ آنکھوں سے آنسو روان اور دل چپ, ایسے لگے کہ بس آج فارغ ہو جائے گا. میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور ساتھ میں دل میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے حالت لمحوں کی ہوگی, لیکن مزہ بڑا آ رہا ہے, مروں گا بھی نہیں یہ بھی مجھے معلوم ہے. لیکن اسے کہتے صفائی, محبت ایسی کہ جو بیٹھا ہو اس کے اندر ساری چیز جا رہی ہو. کوئی گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی, اس کے اندر ساری چیز جا رہی ہو اور ساری صفائی ہو رہی ہو. تو وہاں پر بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے, اگے ودن کی نوبت نہیں آتی تھی, چیخا مارن کی نوبت نہیں آتی تھی, کیونکہ ایسا صبر بھی ساتھ آتا تھا انوار و تجلیات کے کہ دل جو تھا وہ چاہے پھٹ جائے مگر چیخے نہیں مار. دھیان رکھ, ٹھیک ہے جی. تو میلاد انشاءاللہ ہو کے رہے گا, ہے کہ نہیں گا, ہر گھر سے میلادی نکلے گا. جو سرکار کا ذکر کرنے والا ہوگا, سرکار کی بات کرنے والا ہوگا, سرکار کا جھنڈا اٹھانے والا ہوگا, تو ہمارے بٹ صاحب نے کہا تھا کہ وہ سلام پڑھنا چاہیے, درود و سلام.